how do women abuse men? And they do. You compare him to your sister's husband کہ دیکھو اس کی گاڑی کتنی اچھی ہے تم نے مجھے لے کے نہیں دی, دیکھو اس کا گھر کتنا, میری تو قسمت پھوٹ گئی, تم سے شادی ہو گئی. میں اسٹریٹ سائنس سے اور قرآن سے بات بتا رہا ہوں کہ آدمی کے نا حالت کے اوپر اس کو بے شک آپ کرٹیسائز کریں, ٹھیک کریں, مگر اس کے حالات پہ مت کبھی کریں. حالات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, حالت کا ذمہ آدمی کو دیا ہوا ہے. از ایبسولوٹلی ٹوٹلی 100% اللہ تعالیٰ نے فلسفہ یہ دیا ہے کہ مال میں تجھے دے رہا ہوں, صحت میں تجھے دے رہا ہوں, عزت میں تجھے دے رہا ہوں, تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں. غیبت ٹاپ گناہوں میں سے ایک ہے, ایکچولی ٹاپ 5 گناہوں میں سے ایک ہے لٹرلی غیبت. اور تہمت ایسا گناہ ہے جو غیبت کی بھی دھجیاں اڑا دے. اور تہمت کا بھی پیک کیا ہے کہ کسی عورت پہ زنا کی تہمت لگا دی جائے. Why do a nikah? کہ یہ چند بول اگر ہم نہ بولیں, باقی ہم سب کچھ وہ کر لیں, آخر we are not harming anybody and we're just trying to get to know each other. لو کا مطلب ہم سب کو پتا ہے, اور وہ ماں نے بچے کے لیے کر کے دکھایا ہے, باپ نے بچوں کے لیے کر کے دکھایا, اور وہ ٹرو لورز نے کر کے دکھایا ہے. ٹرو لورز نے جان دی ہے ایک دوسرے کے لیے کہ without, you know, I'm gonna push you out of the road and come in front of the bus myself to without a blink of an eye. ٹھیک ہے, مگر اگر ویسٹڈ انٹرسٹ رکھے ہوئے کہ I am hungry for I love you too, otherwise you know what, I'm not going to love you, so you didn't even love me from the beginning. ٹھیک ہے. سو اشرف المخلوقات تو بہت اوپر کی چیز ہے, ہم تو بھیڑیوں کے لیول سے بھی نیچے جا گئے ہیں کہ میرا 4 کنال کا گھر ہو, اس کے علاوہ پورا کا پورا لاہور یا پورا کراچی نہ جو مرضی ہوتا رہے, میرے گھر پہ کچھ مسئلہ نہیں ہے, میری بیوی بچ گئی ہے, میرے بچے بچ گئے تو خیر ہے, جس کے مرضی بچے کو گولی لگ رہی ہے, جو مرضی لڑکی ریپ ہو رہی ہے. یہ اشرف المخلوقات نہیں, یہ تو ایک عام جانور بھی ہنسے گام پہ گیا, تم اتنے گر گئے ہو. So shall we begin بسم اللہ کریں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ حدیث کا کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ سوسائٹی کی فلرشمنٹ جو ہے that is centered around a woman's security. Let's talk about that. Not just flourishment, but identification of the right culture. اس کی جو ڈٹرمنیشن ہے نا, نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہیرا سے عورتیں چلیں گی اور کعبے کا طواف کے لیے نکلیں گی, کعبے تک آئیں گی, اور ان کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. سو اس حدیث کی, یہ پوری لمبی حدیث ہے جس میں پہلے نبی اسلام نے پوری طریقے سے نقشہ بتایا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک بندے کو بغیر کسی وجہ کے پکڑ لیتے تھے اور اس کو لوہے کی کنگھیوں سے اس کی سکن اتار دیتے تھے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کرائم کیا ہے. I mean, it was at that barbaric. اب اس کے کانٹراسٹ میں سیولائزیشن کی پیک بتائی پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باربیرینزم ایک طرف اس طرح کا تھا, but there will come a time when people are going to, you will have to resurrect yourself into that sense of society کہ جس میں آپ نے کیسے, بارومیٹر کیا ہے, تھرمامیٹر کیا ہے اس کی ان لوگوں کی سویلٹی کا, ان بندوں کی سینس آف فیئرنس اینڈ جسٹس کا. جسٹس ہی ہے نا, اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا, جسٹس کی انڈیکیشن ہے کہ جی جسٹس ہے نا کہ بھائی میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہوں تو مجھے کسی کا ڈر نہیں. پھر پروسیس نے کہا کہ ایک ٹائم پہ یمن سے ایک لڑکی نکلے گی اپنے سامان کے ساتھ اور ٹریول کرتی ہوئی حضرموت تک جائے گی, اینڈ دیٹس اے لانگ ڈسٹینس وچ مینس ڈے اینڈ نائٹ کا ورک, اور اس کے سامان اس کے ساتھ ہوگا اور وہ اکیلی ٹریول کرے گی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا, وچ مینس کہ اس لیول پہ آپ لوگ سول ہو جائیں گے, اس لیول پہ آپ نے رول آف لا امپلیمنٹ کرنا ہے. ناؤ اسکالرز ہیو کامنٹڈ آن دس کہ یہ حضرت عیسیٰ جب واپس آئیں گے نا سیکنڈ کمنگ, اس وقت کا ٹائم ہوگا. اوکے اس وقت کا ٹائم لے لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جب اسلام پوری طریقے سے نظام کے اندر آ جائے گا تو ایک لڑکی پوری طریقے سے سیکیور ہوگی. جو میرے پاس جتنی بھی ڈیبیٹ ہے نا اسکالرز کی جس میں وہ خیر میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ابھی, بٹ یور کوسچن از ویری سمپل کہ سوسائٹی کو میجر کیسے کریں. سوسائٹی کو میجر پھر اس کے ونریبلٹی ٹو اٹس سٹیزن کے ساتھ کریں گے. اگر سٹیزن ونریبل ہیں اور باہر نکلنے کا ڈر لگ رہا ہے یا پھر ان کو ڈر ہے کہ کوئی زبردستی کر لے گا, تو آپ اس لڑکی کے انڈیکیٹر کو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دیکھیں کہ ایک لڑکی اگر اپنے سامان کے ساتھ ٹریول کرتی ہوئی جاتی ہے اور اس کو کسی کا نہیں ڈر ہوتا سوائے اللہ کے کہ میں خود کوئی غلط کام نہ کروں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اللہ کا ڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک میں خود کوئی کرائم نہیں کمٹ کرتی مجھے کوئی پنشمنٹ نہیں کر, مجھے پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا. اوکے, سو اللہ کا ڈر کا یہ سائیکالوجی سمجھ لیں کہ اللہ کا ڈر تو ہوگا اس کو کہ یار میں کسی پہ میں زیادتی نہ کروں, شی از اے ہیومن بینگ, شی کین کمٹ سم سارٹ آف ٹرانسگریشن, یا پھر وہ خود کسی اور کو
Yeah, and she will travel that long of a distance, and nothing is going to harm her. No one can harm her because she's secured by the people around her, men and women all, and there will be no tag on her. उसकी रेपुटेशन डैमेज नहीं होगी कि हाँ ये कौन औरत है, कोई नहीं उसको घूर रहा होगा क्या है कौन जा रहा है, कोई नहीं उसको जबरदस्ती करेगा या छीन लेगा माल, उसको कोई डर ही नहीं होगा. So it's that sort of a thermometer. कहीं पे मैं आपको वो उसी पॉइंट पे मैं लाना चाहती हूँ कि a woman traveling alone, and I'm surprised to hear this hadith कि Prophet ﷺ ने कहा है, and here we have this notion that औरत जो घर से अकेली निकलती है, चाहे थोड़ी ही डिस्टेंस में जा रही है, वो तो अव्वल तो उसका किरदार ही मशकूक है, राइट. सो आम तौर पे कि इसका भाई बेगैरत, इसका खाविंद बेगैरत, इसका बाप बेगैरत. लेट्स लुक एट ऑल्सो कि अब दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है. गर्ल्स आर बिकमिंग रियली अवेयर, इवन लिविंग इन पाकिस्तान दे आर बिकमिंग अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ राइट्स women have elsewhere. For sometimes you have to travel for studies, sometimes you have to travel for work also. And a lot of the opinions that I hear from very conservative people is कि ये चीज पसंद नहीं की गई इस्लाम में कि औरत अकेली क्यों ट्रैवल करे, ये उसकी फैमिली के मर्दों के बेगैरत होने की निशानी है. Is that true? Yeah, well, I'll tell you, there are two things here. गैरत का concept तो यहाँ पे ट्रिगर करना ही एक कल्चरल साइकोलॉजी है हमारी. इस्लाम ऐसे नहीं, इस्लाम में गैरत का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है. वो आप पूछेंगी तो मैं बता दूंगा. यहाँ पे इस्लाम ने गैरत नहीं ट्रिगर कराई भी किसी भी मर्द की. जब भी औरत के अकेले ट्रैवल की बात आएगी तो देखिए दो चीजें यहाँ पे समझ लें. एक तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि औरत को ट्रैवल करना चाहिए अकेले, ठीक है, या ऑन द कॉन्ट्ररी कि अगर वो अकेले नहीं ट्रैवल करी तो गुनाह कर रही है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. हमें ट्रैवल ऑफ द वुमन या सिक्योरिटी ऑफ द वुमन के पीछे जो मेजर्स देखने हैं ना, वो सिक्योरिटी ऑफ द मैन के भी देखने हैं. बाय द वे वो एक ही हैं कि भाई सोसाइटी में किस लेवल की बारबेरिक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, समझ रही, क्या जोर जबरदस्ती हो सकती है, क्या जुल्म हो सकता है किसी पे. तो वो तो इस वक्त दुनिया में कोई भी ऐसा, स्कैंडिनेविया इज डूइंग एवरीथिंग इट कैन to create the safest cities. नॉर्वे की इस वक्त एक शहर है इस वक्त रेटेड टू बी द सेफेस्ट सिटी. स्वीडन के 2 शहर हैं जो इस लड़ाई में है. आई नो डेनमार्क के अंदर ये एक एनवायरनमेंट है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट. सो इस लेवल की एक कंपटीशन चल रहा है. इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं. बट आई नो अमेरिका में तो आई हैव लिव्ड इन अमेरिका, यू हैव, न्यूयॉर्क में खास इलाके हैं, आप 6 बजे के बाद नहीं एंटर हो सकते उन इलाकों में. जी मर्द, स्पेशली मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ. टोरंटो का एक खास एक क्या कई इलाके जो कि आदमी, मैं एंड आई एम नॉट अ petite little man, जिसको कोई भी आके पकड़ के इधर उधर ले जाएगा, but it's a no-go zone. So many no-go zones. So जब आपको पता हो कि हालात ऐसे हैं तो you have to understand the security of that person. यहाँ पे गैरत नहीं ट्रिगर हो रही, यहाँ पे एक्चुअली एक सेंस ट्रिगर हो रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि आप अपने बच्चों को कितने रिस्पॉन्सिबल ले लेंगे. आप उनको इस रिस्क में तो नहीं डाल रहे कि आप उनको जो है ना खतरे में डाल दें. लड़की के ऊपर ज़ाहिर है लड़के पे एक खतरा है तो लड़की पे कॉमन सेंस है 2 खतरे हैं. आई एम नॉट गोना खुद ऑस्ट्रिच की तरह तो नहीं सर दबा के बैठ सके. मेरा बेटा और मेरी बेटी अलग अलग. मैं उस बात पे आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन ये मैं जिस तरफ जाना चाह रही हूँ कि एक तो कॉमन सेंस है, राइट. देयर इज कॉमन सेंस कि इफ यू आर इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि इवन सिंस माय डॉटर इज रेज्ड इन अमेरिका, so there are certain things that I don't allow her to do in Pakistan. Even though she had those freedoms in America, I don't allow her to do those in Pakistan simply because वो अभी पाकिस्तान को उस तरह से perhaps ना समझी हो. So I get scared. और यहाँ पे rule of law, or say for the safety and security of women is completely different, almost non-existent, I would say, compared to Dallas, which is far safer than New York. कि लेकिन ये जो the points that I wanted to discuss with you, कि if let's say that that a woman is secure enough, कि आपने ये देख लिया, ensure कर लिया कि where she is going, आपकी बेटी है वो बाहर पढ़ने जा रही है, या आपकी wife है and she has to travel for work, then it's okay because she's safe. As long as her safety is ensured, it should not reflect on her culture, correct? On her character.
Oh no no, there's no way کہ کیریکٹر کے اوپر تو تب بھی نہیں ہے کہ I hope not کہ کوئی بندہ یہ بھی کہہ رہا ہو کہ لڑکی مطلب یہ جملہ پورا سنیے گا کہ اگر لڑکی باہر جا رہی ہے اکیلے تو سیکیورٹی کے علاوہ کیریکٹر میں اس کے مسئلہ ہے. اور میں اسلام سے کوئی ریفرنس دے دیتا ہوں, یہ تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اسلام میں تو اکیلے ٹریول کرنے کی وجہ سے کیریکٹر کے اوپر ٹارنش کر دیا جائے کسی کو. اگر کوئی لڑکی نعوذ باللہ کیریکٹر خراب, مطلب شی از ایکچولی کمیٹنگ دیٹ کائنڈ آف اے سن, تب بھی اسلام میں ممانعت ہے کہ اس کے کیریکٹر کے بارے میں بات نہیں کرنی آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایگزیکٹ اپوزنگ فلاسفی ہے نا کسی بھی ایک آدمی کی, عورت کی, کہ جو عورت کو نعوذ باللہ ٹیگ کرے کہ اس کا کیریکٹر میں ایشو ہے. کیریکٹر کا مطلب ہے شی از کمٹنگ ایڈلٹری, سمپل, لیٹس جسٹ سے اٹ. سو یا شی ہیز انکلینیشن ٹو ڈو دیٹ. تو وہ تو اسلام کی اس نہ صرف ایسنس کے بلکہ رولنگ کے اور سیف کیپنگ کی جو رولز ہیں نا, جو ایکسٹرا میجر انسولیٹر لگائے ہوئے اسلام نے, کہ آپ نے اس طرف بھی نہیں جانا, مطلب اتنا اجتناب کرنا ہے کہ اس ریلم میں بھی نہیں ڈرنا. کیونکہ آپ نے مجھے بہت سخت ورڈز میں ابھی بتایا جو اللہ تعالیٰ نے جتنی سختی اس پہ لگائی ہوئی ہے. بیکاز ہیئر از مائی ایکسپیرینس جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ عورت پاکستان کی, انڈیا کی, آئی گیس بنگلہ دیش آلسو, بہت بلیک میل ہوتی ہے کیریکٹر کے نام پہ. بچپن سے اس کو چیزیں بتائی جاتی ہیں, کیریکٹر از دس, تمہارا کیریکٹر یہ ہے تمہارا, اور یہ اس طرح کی چیزیں کہ کیریکٹر وہ شیشہ ہے جس میں ایک دفعہ دراڑ آ جائے تو وہ کبھی دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتا. میننگ کہ اگر تم بدنام ہو گئی تو وہ پھر کبھی بھی وہ دھل نہیں سکتی چیز. اور تھرو ہر فالٹ اور ناٹ تھرو ریگولر ایکٹیویٹیز, کہیں کسی جگہ پہ جانا ہے بھائی کے ساتھ جاؤ, یعنی نہ محرم, محرم کے بغیر باہر ہی نہ جاؤ. کتنی زیادہ چیزیں جو ریسٹرکشنز عورت کے اوپر بچپن سے لگتی ہیں جو کہ وہ لے کے چلتی ہے because that's all she knows. And then so chaperone, she's always chaperone, which I can see some benefits also, of course, living now, seeing Pakistani culture. وہ بچا کے اپنے اس کیریکٹر کے شیشے کو کہ کہیں اس میں کوئی دراڑ نہ آ جائے, اور وہ ایونچولی اسی کے اوپر بلیک میل ہوتے ہوتے چاہے بری میرج کے ساتھ بھی پٹ اپ کرے, ابیوسف خاوند کے ساتھ بھی پٹ اپ کرے, فائنل جو ویپن ہوتا ہے سسرال کے پاس یا خاوند کے پاس جب تنگ آ جاتی ہے یا وہ اپنے فائٹ کرتی ہے رائٹس کے لیے, وہ اسی کو ویپنائز کرتے ہیں. اور میں آپ کو بریفلی ایگزامپل اس کا یہ دوں گی because when I was in Dallas I used to volunteer for domestic violence victims, so I would go to court with them and you know things like that. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ اتنی لمبی داڑیاں حضرت کی, اور 5 وقت کے نمازی, محراب بھی پڑا ہوا ہے, اور طلاق ہو رہی ہے because of abuse, and فوراً بیوی کے کہ جی کیوں طلاق ہو رہی ہے. and Texas is basically a no fault state, which means کہ just because you can prove adultery you are not going to get a bigger division of property, you're not going to get that, it's community property state. So پھر بھی عورت کے کیریکٹر کی دھجیاں کورٹ میں ضرور وہ اڑاتے تھے. اور آپ یقین کریں کیونکہ میں والنٹیئر کر رہی تھی تو a lot of attorneys became my friends. And they would tell me that Texas judges, because Texas is a pro-woman state, family courts mein, so Texas judges hate Muslim husbands because these guys will invariably, first of all, they are proven to be, you know, they would be proven to be wife beaters. Unke paas evidence hoga, and the husband is going to bring up character issues around the wife without any proof. Because he's used to, mentally وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا because he's used to it from his culture کہ میں نے اگر بیوی کے کیریکٹر پہ انگلی اٹھا دی وہ حرف آخر ہوگا, اور وہ عورت مر جاتی ہے اس پہ. وہ بیچاری امریکہ میں بھی مرتی تھی رو کے because ان کی مینٹالٹی وہی تھی. So why is it ساحل کہ ہم اپنی یہ چیز بھول گئے کہ اللہ کا فرمان کیا. ایک تو یہ کہ آپ اس میں بتائیں, شیئر ود می کہ کیا ہے اسلام اتنی کیا سختی سے بات کہتا ہے ریگارڈنگ اے وومن's character. What is the damage that happens when that kind of behavior is done, and what does it say about the man who is doing it? اسلام کی رولنگ تو خیر میں آپ کو جنرل سینس میں بتا دیتا ہوں, تاکہ تھوڑی ٹیکنیکل بھی بتا دیتا ہوں تاکہ لوگ آپ کو پتہ چلے کہ اگر ایک بندے کی گریس جو ہے نا وہ زیرو ہے, مسلمان کی بات کر رہا ہوں, چاہے داڑھی نہ بھی ہو. Ironically, what you given me is a study from Texas where we have, you know that vest that those cowboys wear
you know, the biggest brand for those vests is the wife beater. That's the name of the company, the wife beater. We call it the wife beater in Toronto. You know that, right? It's called the wife. The rednecks are, you know, तो redneck behavior इनका भी है. I know, yeah. इनका सबसे ज्यादा, किसी मुसलमान मौलवी ने अपनी बीवी को इतना नहीं मारा. ये तो ब्रूस टू डेथ के केसेस हैं इनकी, और ये मुसलमान मर्दों को कह रहे हैं. बट आई गेट इट बिकॉज मुसलमान मर्द से ना एक्सपेक्ट, दाढ़ी वाले से, चाहे वो एमिश वांगा एमिश क्यों ना हो, उससे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार तू ये काम नहीं करेगा. जब वो करता है ना तो वो ज्यादा अनंसिएट हो जाता है, ज्यादा हाईलाइट हो जाता है कि यार तेरे पे क्या असर हुआ है दीन का, कि तेरे बच्चों की माँ है और तूने उसको भरे मजमे में तूने उसको जानी कह दिया. लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वुड डू दैट? Without any proof. Or even if he had proof, grace of the man would be कि यार मैं पर्दा रखूं, इस्लाम ने ये हुक्म दिया हुआ है. ठीक है, आप वो बच्चों को छीनने के लिए अगर वो कोर्ट में कह रहा है ना फॉर एग्जांपल, तो उसके भी 100 तरीके होते हैं. मैंने देखे हैं वो केसेस, मेरे इतने सारे केस स्टडीज मेरे सामने हैं कि जिसमें आदमी ने कहा यार सारा कुछ कर लेंगे, बच्चे ले लो, मगर इसमें औरत को डैमेज नहीं होने दूंगा. वो भी तो मुसलमान ही थे. मगर और क्वाइट फ्रैंकली ये ग्रेस की बात है एरम, ये बहुत रेयर है पाकिस्तानी कल्चर में कि ग्रेस माँ बाप अपने बेटों में डालें कि भाई इस औरत को सब कुछ कर देना. इस्लाम मुसलमान होने का तेरा तकाजा है कि इस पे ये वाला इल्जाम ना लगा दें. ये इतना गंदा गुनाह है, ये इतना गंदा गुनाह है. मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ. उमर खत्ताब के पास एक बंदा आया और उसने गारंटी दे दी, गवाही दे दी कि मैं इस औरत को जानता हूँ, ये जानिया है. तो प्रोफेसर उमर खत्ताब ने कहा कि तूने क्या किया है, व्हाई वुड यू डू दैट, नाउ ब्रिंग मी 4 विटनेसेस. ही सेड ओके आई एम गोना ब्रिंग, शी इज यादी है. खैर वो उस बंदे ने जिस तरीके से भी स्पाई करने की कोशिश की करके ले आया. अगले दिन कहता कि ये ले जी 4 गवाह. और तुमने ने कहा हाँ बोला बताओ 4 गवाह. एक बंदे से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से, चौथे ने क्या कहा, कहता आई एम नॉट सो श्योर वेदर इट वाज हर और नॉट. मतलब ये पढ़ने वाले कारी को पता था कि वाकई में कि वो औरत जानी है. ठीक है, मगर चौथे की गवाही में उसने कहा मैं आई कैन नॉट स्वेयर अपॉन अल्लाह कि हाँ मैंने वही औरत थी. आई कुडंट, इट वाज नॉट लाइक वी आर लुकिंग एट हर राइट इन हर फेस. तो इन चारों को वही सजा मिली जो जना की सजा ये क्लेम कर रहे थे औरत को मिलेगी. और फिर उस औरत को ना सिर्फ एग्जॉनरेट किया गया, उनका नाम छुपा दिया गया कि भाई इस औरत का नाम ना कोई डिस्कस करे. इतना बड़ा गुनाह है ये कि औरत के ऊपर इल्जाम लगाया जाए. इस्लाम में इससे ज्यादा सेंसिटिव बहुत कम मामला आते हैं कि औरत के ऊपर इल्जाम लगाया जाए. मतलब सोचें जितनी भी हदीस मिली हैं वो औरत के ऊपर इल्जाम लगाने के खिलाफ मिली हैं कि ये ना कर देना. वो हदीस आदमी के ऊपर इल्जाम लगाने की नहीं है जितना औरत के ऊपर इल्जाम लगाने की थी. इतनी सिक्योरिटी एक आदमी की ग्रेस में डालता है इस्लाम कि जो कुछ मर्जी हो जाए औरत पे ना हमला, दस्त दराजी ना करें, ये वाला हमला ना कर दें, इधर ना हाथ डाल दें कि किसी औरत को तू ये वाली इल्जाम लगाए. मगर आदमी क्या, पेरेंटिंग की बात है ना सारी. लड़कियां भी जितना इल्जाम लगाती हैं दूसरी लड़की के ऊपर, गारंटी दे रही होती है लिटरली. आंटियां बड़ी बड़ी उम्र रसीदा छोटी छोटी बच्चियों को इस तरीके से मोहल्ले में, बिल्डिंग में, अपार्टमेंट बिल्डिंग में टैग किया होता है. और वो खबरें ऐसे फैलती हैं कि मतलब गीबत टॉप गुनाहों में से एक है, एक्चुअली टॉप 5 गुनाहों में से एक है लिटरली गीबत. और तोहमत ऐसा गुनाह है जो गीबत की भी धज्जियां उड़ा दे. और तोहमत का भी पीक क्या है कि किसी औरत पे ज़ना की तोहमत लगा दी जाए. तोहमत इससे गंदी नहीं हो सकती. और हमने इसको सबसे इजी टू अटर, सबसे पहला गो टू वेपन क्या मेरा, लड़की पे इल्जाम लगा दूं. ठीक है, सो इट्स अगेंस्ट द ग्रेस ऑफ अ मुस्लिम. आपने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को डाउन करना है, उसको भी इसी किस्म की वीडियो वायरल कर दें. Terrible. बिल्कुल. तो इट्स देखें जो कुछ मर्जी हो जाए, इस्लाम का वतीरा ये है कि अगर तुम्हें पता भी चल गया है तो खुदा का वास्ता बताना मत किसी को. नबी इस्लाम के पास एक बंदा आया और कहता मेरी बीवी ने पूछवाया कि अल्लाह से पूछे कि मेरी कोई बचत है, मैं कोई अल्लाह के करीब हूँ, व्हाट इज इट. आपके पास जिब्राइल अमीन आते रहते हैं, मुझे मेरा पता करना है. प्रोफेसर ने कहा जाओ मैं देखता हूँ कि if it is going to happen or not. Next day the man came in and he said yes I asked and your wife is a woman of heaven. तेरी बीवी जन्नती है. उस औरत ने जब ये खुशखबरी सुनी तो आउट ऑफ हर यूफोरिया शी सेड मगर मेरे से तो जना हुआ है. Oh God. वो हस्बैंड भागता हुआ आया प्रोफेसर के पास, उसने कहा कि वो तो कह रही है कि मेरे जना हुआ है. तो प्रोफेसर ने कहा कि उससे कहो कि अब वो दोस्ती है. विटनेस बना दिया ना कि तुम क्यों देखें, ये इस हदीस की एसेंस समझें आप
کہ آپ نے یہ والے معاملے کو چھپانا ہے, جو کچھ مرضی ہو جائے اس عورت کو کسی بھی لیول پہ مسئلے میں نہ ڈال دینا. اس کا میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ورژن آپ کو دے دیتا ہوں. ٹیکنیکل ورژن یہ ہے کہ ایک قرآن پاک میں کلیئر رولنگ ہے کہ زانی کی شادی زانی سے ہوگی, ٹھیک ہے, یہ رولنگ ہے. امام شافعی نے اس کے اوپر پورا کا پورا, امام حنبل نے تو فتویٰ صادر کر دیا کہ یہ رول ہے بس. اب اور ایک پاک آدمی کی پاک آدمی عورت سے شادی ہوگی. ورجن ول میری ورجن, یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. ورجن ول میری ورجن اینڈ اے اڈلٹر ول میری اڈلٹرس. اور اگر کسی اڈلٹر نے شادی کرنی ہے تو کسی مشرک عورت سے شادی کرے, مسلمان عورت کے تو قابل نہیں ہے. اتنی ہائی ریگارڈ ہے اسلام میں عورت کا کہ چل تو ہماری لسٹ سے ہی آؤٹ ہو گیا. اب اس کے اوپر جب ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے نا, تو بڑے بڑے زبردست قسم کے آرگیومنٹس اس کے اوپر کہ ایک لڑکی یا لڑکا کیسے پتہ چلے گا ایک زانی ہے. You know, it's a crime that only two people committed. In certain Arab countries, they conduct a procedure on No, women. that's not how it works. وہ تو خیر جہالت ہے ان کی نا, وہ چھوڑ دیں ان کو. اسلام نے تو ایسی کوئی رولنگ نہیں بتائی کہ you test it. No. اسلام نے ایک ہی ٹیسٹ بتایا ہوا ہے کہ عرف بولتے ہیں اس کو, کہ اگر کوئی بندہ عرف میں زانی مشہور ہو گیا, اتنا ہے کہ سب کو پتہ چل گیا ہے, یا پھر عورت, تو پھر وہ اس سے آپ ایک کنوارا آدمی یا کنواری عورت شادی نہیں کر سکتی. یہ ٹیکنیکلٹی ہے اس کے پیچھے. یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کسی پہ ہم تہمت لگاتے ہیں, نعوذ باللہ, اس کو ہم ڈسکوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں فرام دا فیبرک آف سوسائٹی, کیونکہ اب وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا یا کر سکتی. What about مطلقہ یا طلاق یافتہ? وہ تو Those are also as honorable as anybody else ہے نا. No, what I'm saying is that if it's let's say a man who is known as Urf Zani, but the woman is divorced, or some woman is divorced, is he allowed to marry her? No, of course not. She's okay. وہ یہ تو Considered as pure as okay. she's as pure as anybody else. اس نے اللہ کے حکم سے شادی کی ہوئی ہے, اس نے تو ثواب کمایا ہوا شادی کر کے, اس نے بچے پیدا کیے تو اور اوپر کے رینک پہ چلی گئی. یہاں پہ میں آپ کو نا ایک بات بتاتی ہوں کہ there are many times people approach me and they ask me کہ especially women who have already been through a divorce and then they want to remarry and they're scared. ایک دفعہ بیڈ حادثہ ہو گیا ہو تو کچھ ڈر لگتا ہے. اور ابھی آپ نے اور میں نے اس ٹاپک پہ بھی بات کرنی ہے کہ کس طرح سے ایک مین کو کوالیفائی, ہاؤ ڈو یو کوالیفائی اے مین دیٹ ہی از اے گڈ مین, وہ ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو وہ ڈری ہوتی ہیں کہ بھئی مجھ سے دوبارہ کہیں, آئی ہوپ آئی ڈونٹ چوز اے رانگ گائے, اب میرے بچے بھی ہیں, آئی کینٹ یو نو ڈو دس اگین. سو the natural, this is a very prevailing concept and I have a really hard time convincing women because مرد تو مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھتے کہ now the prevalent feeling is that when it is mutually consensual and you really deeply care for each other and you have sincerity for each other, you're going to help each other out, aap ek dusre ke kaam bhi aayenge, ye hai wo hai, you know, he can be my rock, whatever. And you also kind of are aware that God is a witness, you know, to your relationship and you're mutually exclusive. So why do a nikah? کہ یہ چند بول اگر ہم نہ بولیں, اور یہ میں آپ کو ان کی پرسپیکٹو بتا رہی ہوں, پھر میں آپ کو اپنا جواب بھی بتاؤں گی, کہ وہ ہم نہ بولیں, باقی ہم سب کچھ وہ کر لیں, آخر we are not harming anybody and we're just trying to get to know each other. یہ بہت پریولنٹ ہے اس وقت. اور اس کی اگر میں صرف یہ کہوں گی کہ دیکھو یہ زنا ہے اور گناہ کبیرہ ہے, that's not convincing enough for them. Are you talking about two single people or two divorced people doing it? No, I'm talking about of course a woman who has been through a mishap, so she's divorced. Yeah. And then there's all kinds of honestly samples where they're even doing it with a single guy. Let's just bifurcate this. There are two people. I mean, let's just take the extramarital affairs separately, because is case mein, let's just isolate this as a case where, yeah, I know. So there's a divorced woman or even a single woman, and they're just committing adultery in the name of consensual, we're not harming anybody. That's what you're saying, right? Fornication, not adultery nahi, but adultery is when you're married, when you are married, so you're
that. Yeah, I know what you mean. Sorry. Yeah. So what you're saying is that, okay, what's the question? Where is the harm in that, or why is it wrong? Why is it? Yeah. What would you give to them as a psychologist, let's say, as a Muslim scholar? Because this is in the younger generation, especially, ये notion बहुत आम हो गई है कि जो इस्लाम बात कर रहा है वो दकियानूसी बात है. कुछ लोग ये कहते हैं कि जी yeah, because it was supposed to protect the woman, that's why a man was supposed to do the nikah. But if a woman is already divorced, let's say she has a business, she's successful, वो अपनी उसमें independent है, वो कहती है मुझे मर्द की protection की जरूरत ही नहीं है. So if I'm having this consensual relationship with a guy, what is wrong with it? I think in the eyes of Allah, I'm okay. Okay. That's what they say. I don't get how human beings, well, I get it now because I understand. Rationalize how human beings No, it's rationalize not what- rationalized. It's how do we generate the guts to think and speak on behalf of Allah Azza wa Jal? That's the only crime they're committing. बाकी के सारा तो outputs हैं कि हाँ अल्लाह ने तो इस वजह से ज़ना हराम किया था, अल्लाह ने तो इस वजह से ये गुनाह हराम किया था, अल्लाह ने बताया है किस वजह से हराम किया था. अल्लाह ने इन द आईज ऑफ अल्लाह तो मैं गुनाह नहीं कर, इन द आईज ऑफ अल्लाह कैसे, इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह नहीं आपको समझ आ रहे, इन द आईज ऑफ अल्लाह आपको नजर आ रही है, इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह ने लिखी है वो किताब. वो जब अल्लाह का लफ्ज बोलेंगे तो फिर अल्लाह ताला ने लिख के बता दिया है, और किस तरह बताएं अल्लाह ताला. तो अल्लाह ताला ने किसी वजह से कहा था कि दिस इज शिर्क के बाद जना को रखा गया है, इस लेवल के ऊपर ये मसला है, और इसकी साइंस भी अब हमें पता है. Now I'm going to talk to all the women for just 1 minute, and I'm going to tell you that even if you are thinking, you know what, you're going to look for sincerity, and if this guy was sincere, that's the last thing he would have done to you. Yes, agreed. Last thing, he would never ever do this to you. The only thing that if you want to test a man's sincerity, this is one of the riskiest but the most authentic indicator कि वो बंदा आप पे इस डिपार्टमेंट में रीच करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं. If he's doing it, absolute black and white, as clear as daylight true हो गया कि sincerity is out of the table. It has left the room. He is not doing nikah and actually Yeah. the act. नहीं, आप कर रहे हैं, ज़ना कर रहे हैं, और अल्लाह का नाम लेना फिर बंद कर देना. पहले तो यहाँ पे तो ये एरर है कि आप अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हैं भाई. अल्लाह की नजर में अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने एक ही किताब लिखी है, अल्लाह ने उसमें बता दिया. मैं आपसे इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि जाहिर है जो मुझे कांटेक्ट करती हैं, दे आर पाकिस्तानीज और एक्सपैट्स, उनके डीएनए में अभी भी वो गिल्ट का फैक्टर बहुत ज्यादा, तो वो थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ, वो गिल्ट जो है ना, वो साइकोलॉजी अल्लाह के साथ भी कोई ना कोई इक्वेशन अपनी दुरुस्त करना चाह रही होती हैं. और because you know what, they're not evil people, huh? So they want to actually justify, and they're lonely and they're hurt and they're trying to figure out a way how to make things work. और मेरे लिए उस वक्त बहुत डिफिकल्ट होता है एडवाइस करना, because मैं कह तो यही, obviously I understand the spiritual ramifications of being in a relationship which is not under the protection of nikah, but I also understand कि ये वहां बैठी हुई है और अकेली है, lonely है, और अब मैं आपको अपना तरीका बताऊं. मैंने एक दो लोगों के साथ जो the advice I gave them, क्योंकि इनवेरिएबली वो गिल्ट की वजह से ना अल्लाह से डिस्कनेक्ट हो गई होती हैं. कोई देयर इज नो, दे फील टू गिल्टी कि अल्लाह मेरे तरफ देखेगा भी क्यों. द फर्स्ट थिंग आई टेल देम इज कि एक दिल से जाके उसके सामने सजदा करके रो के तौबा करे, एंड do not move from the janamaz until you feel that connection with Allah Ta'ala, and then Allah Ta'ala will guide you to the right decision. And here are my 2 cents, and then I give them my 2 cents कि बंदा sincere नहीं है. मैं आपको बता रही हूँ, मर्द जब तक commit नहीं करता, जो मर्द सच्चा है मोहब्बत में, वो आपको अपनाएगा, बाकी सब लफाजी है. Everything else is just beautiful word. मैं ना ये अपनाने वाले लफ्ज को ना, ये इंडिया से आया हुआ है. अच्छा चलिए, अपनाना नहीं, निकाह करेगा आपको. नहीं, निकाह भी नहीं, निकाह तो चलें, वो तो एक प्रोसेस है ना. वो लफ्ज जो है ना, वो पकड़ लेना, हम लड़कियों को दे दें, बच्चियों को दे दें. वो लफ्ज अल्लाह ताला ने मैन साइकोलॉजी के अंदर खुद इंस्टॉल किया हुआ है. वो है इंडिकेटर ऑफ सिंसेरिटी, याद रखिएगा. वो अल्लाह ताला ने अपनी एक सिफत है जो कि आदमी को दी हुई है.
ٹھیک ہے, دیٹس انسائڈ دا سائیکو. سائنس بھی دیکھ رہی ہے, وہ سائنس بھی اسی طریقے سے میجر کرتی ہے. مین سائیکالوجی کے اندر وہ اگر پروٹیکٹر نہیں ہے تو وہ آدمی نہیں ہے. اور پروٹیکٹر یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو سوشل اور فائنینشیل, he is going to protect your grace before he protects your body. He protects your grace. اور اگر آپ نے چیک کرنا ہو تو اسے کہہ دینا, یار آپ okay, you know what, let's just see whether you are the way you are with me with your daughter or your wife or your mother. No, he is going to be totally protective there. وہاں پہ اللہ کی صفت پوری کر رہا ہے, مگر اپنی اس ریلیشن شپ میں آ کے لڑکی کی گریس خیر ہے یار, you know what, she loves me, I love her. That's not how it works, buddy. You are actually compromising on that sense which is innate. It is black and white, a black and white truth کہ اگر تو پروٹیکٹر ہے تو تو پھر اس لڑکی کو پروٹیکٹ کرے گا. اوکے, دس از what اسلام نے اس کو ہارنس کر کے اس کو لاؤڈ اسپیکر دیا ہے کہ آدمی کو پروٹیکٹر کے طور پہ دنیا میں اس کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں. یہ قوام کا لفظ ہے کہ تم دنیا میں پروٹیکٹر ہو. یو آر اپنی کسی ایک جاننے والی خاتون یا جس کے ساتھ بھی اپنے کنسیکچوئل ریلیشن شپ کو چھوڑیں, علاقے کے جتنی بھی خواتین ہیں اس کو بھی تو پروٹیکٹ کرے گا. You are the policeman, you are the DPO of that area. باقی کی بچیاں بھی تیری وجہ سے محفوظ ہو رہی ہیں, اور تو ایک لڑکی کو کسی بھی وجہ سے پریڈیٹر بنا ہوا اس کا, in the guise of love, in the guise of sincerity. Sorry, that's the last thing that you have. If you were sincere with her, you would have been right off the bat. سب سے پہلے اس کو کنونس کرتا, if you were in so much love, کہ convince her کہ یار تیری لونلینس کا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ تجھے ایموشنل کلوجر ملا جائے. فزیکل کلوجر سے لونلینس نہیں ختم ہوتی. یہ تو 18 سال کی کارڈیشینز کو سمجھ آ گئی تھی, ان کو پاکستانی مسلمانوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ you think sex is going to solve your problem of loneliness? Absolutely not. جو بنا رہے ہوتے ہیں نا, بیسیکلی میں یہی کہتی ہوں, he's using you, he's basically using you. He knows exactly what he's doing. نہیں, میں ادھر بھی چلا جاتا ہوں. کئی دفعہ نا لڑکوں کو they are dumb enough to be that kind of predators which they are convincing themselves that, oh, you know what, I am too sincere with her. Who the hell are you, Sahil, Adeem, to tell me if I'm sincere with her? I am just talking to you کہ آپ اللہ اللہ نہ کریں. پھر آپ نے کوئی نئی ڈیفینیشن نکال لی ہے سنسیئرٹی کی تو کسی اور کتاب سے لکھیں. اللہ کی کتاب میں ڈیفینیشن بڑی آسان سی ہے. If you want to protect a woman, go marry her. اپنی بہن کے ساتھ تو والے کام نہیں الاؤ کرے گا کہ جو اس لڑکی کے ساتھ الاؤ کروا رہا ہے. And that's what I tell those women کہ دیکھو کہ اگر فرض کرو کہ what if this doesn't work out? I said, well then get divorced. Yeah. اس اللہ نے کوئی آرتی رکھی ہوئی ہے, پھر طلاق. تو میں کہا so what? So what? At least تم یہ دیکھو, اتنی ہماری سائیکالوجی خراب ہو چکی ہے ساحل کہ ہم طلاق کو اوائڈ کرنے کے لیے 100 دفعہ زنا از اوکے, طلاق نہ ہو, کیونکہ نکاح کریں گے تو کہیں طلاق نہ ہو جائے, لہٰذا زنا از بیٹر. So I'm going to drop this subject because I know آپ نے اس وقت ایک اور چیز mention کی ہے which you really wanted to talk about, which was love. What exactly is love? The psychology of love, the sacrifice associated with love. No, not just associated. یاد رکھیے گا psychology. میں آپ کو نا مشین بتاتا ہوں. Let me just keep this two parallels alive in this whole discussion. ایک اللہ تعالیٰ نے جو مشین بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مینول دے دیا ہمیں. اوکے, اور ایک سائنس ہے جو کہ پوری طرح باڈی کو اسٹڈی کر رہی ہے, مائنڈ کو اسٹڈی کر رہی ہے اس وقت, which is the psychology and the neurobiology and the basic biology. وہ اب ہمارے سامنے دونوں ریلمز کلیئر ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور مجھے نیورو میں جانے کا مقصد بھی میرا یہ تھا اور اس میں رہنے کا مزہ بھی میرا یہی تھا کہ یہ تو سارا, کاش یہ مسلمان نیورو پہلے پڑھ لیتے. قرآن پاک کی جس کی سینس کریٹ ہوئی ہے, and I only studied the Quran for 6 years under two tutelage. باقی تو سیلف اسٹڈی ہوتی ہے آپ کی, اس طرح میری ہے, ہر کوئی مسلم. میری ٹیوٹلیج کے اندر انہوں نے مجھے سائنس کے وہ پرسپیکٹو ابھی کھول کے نہیں بیان کی, کیونکہ they were not scientists, they were just indicating towards this. جب میں سائنس کے اندر جا رہا تھا تو I found the bigger answers کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے مشین کا مینول اسی طریقے سے بنایا ہوا ہے. اب آتے ہیں دا ڈسکرپشن کہ سائیکالوجی آف لو کیا ہے اسلام میں, کیا سائیکالوجی میں ہے, یا اٹس جسٹ اے فیشن ورڈ جو کہ فلموں کی وجہ سے ہے. نو, اٹ از ان دیئر ان اسلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لو کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سینٹرل فگر بتایا ہوا ہے کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو جب تمہارے اندر لو ہی نہیں ہے. تو لٹرلی حدیث بھی بڑی کلیئر ہے, آیت بھی بڑی کلیئر ہے. اب وہ کیسے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ جو لو ہے نا, لو اس کا مطلب آسان سا ایک ہی لفظ میں بتا رہا ہوں. لو
دھیان سے بولنا, کیونکہ لو کا مطلب قربانی ہوتا ہے. کیجولی بولو گے تو تم کنفیوز ہو جاؤ گے. لو کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو وقف کر, اپنا جسم کا کہ خلیہ نکال کے دے دے جس سے تو پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے کسی دو چیزوں کا لو تیرے دل میں رہ ہی نہیں سکتا. اگر یو آر ٹرو لور, یو آر گوئنگ ٹو گیو ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو دیٹ بینگ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے یہ لو کا رشتہ رکھنا. نیچے جتنی بھی مخلوق آئے گی وہ تو اس سینٹرل کانسیپٹ کی وجہ سے تجھ سے بینیفٹ لے رہی ہوگی. یو آر گوئنگ ٹو سیکریفائز ایوری تھنگ یو ہیو فار دا پیپل, بیکاز تیرا پرپز جو ہے نا وہ اللہ سے پیار ہے. ٹھیک ہے, اس لیے نبی صاحب نے کہا تم میں سے کوئی مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنی کسی بھی چیز سے زیادہ پیار نہ. حبو کا لفظ ہے بھائی, اس سے زیادہ پیار نہیں کر سکتے آپ, یہ سینٹرل فگر ہے. تو کیا بیوی سے نہیں پیار کر سکتا؟ کریں گے, کیونکہ آپ اللہ نے کہہ دیا بھائی, اس لیے کریں گے. ٹھیک ہے, کانسیپٹ آف لو از کہ میں اب سب کچھ قربان کروں گا کیونکہ میں اللہ کا پجاری ہوں, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. یہ اصلی عشق, اس کو سینٹرل فگر آف اسلام declared. It's not میں کوئی سیکرٹ نہیں ریویل کر رہا ہوں آپ کو, everybody knows it, but we don't look at it from the perspective کہ love کی actual psychology کیا ہے. اب اگر خود سوچے اللہ تعالیٰ غیب میں نہ ہوتے تو ہمیں واقعی میں ریسیپروکیٹ ہوتی ہے فیلنگ. اللہ تعالیٰ نے اس لو کو سیکریفائس کے ایلیمنٹ کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے دنیا کے نظام کے اندر اپنی انٹرونشن بند کی. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں ہوں, یہ چاہتے ہیں کہ میں بادلوں کے فرشتوں کے پر لگا کے بادل پہ آ کے بیٹھوں ان کے سامنے, so that you know they can actually culminate that little process کہ yes I'm here, I can see my God that I'm in love with. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس آدم علیہ السلام کو بھیجتے وقت اس تمام اولاد کو اس سینٹرل فگر کے اندر بتا دیا کہ ادھر تجھے قربانی پہ قربانی دینی پڑے گی. If you really truly love me, you're gonna be benefiting. You'll have to make sure کہ میں کس وجہ سے کر رہا ہوں. اب جیسے ہی وہ سینٹرل پلر ہٹاتے ہیں اور کسی آدمی کو رکھ دیتے ہیں یا کسی عورت کو رکھ دیتے ہیں کہ you know what, I love you or I'm gonna do everything for you and you're my husband or you're my wife, or even if you're not your husband wife, کسی کو بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ کو پھر کانسیپٹ آف لو نہیں چینج کر سکتے آپ. You cannot be hungry for I love you twos and claiming that you're in love. Okay, that is not love. کیونکہ love is a sacrifice. Why are you looking for I love you twos? I love you is a very loaded statement. اگر لوگوں کو پتا ہو, کیونکہ اس میں جو hidden contracts ہیں, جو hidden expectations ہیں, وہ اتنی loaded ہیں. I love you, which کہا تو 3 حرف, but now اس کے ساتھ 10 اور چیزیں attached ہیں. You need to tell me I love you too, and then you need to do this, this and this, and also it means that you can never love anyone. That's not that they're not in love. Okay, they're in love. Those are the expectations with these 3 small words. I love you کے ساتھ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جن کو میں ہڈن کانٹریکٹس کہتی ہوں. ان کو یہی سمجھانے کی ضرورت ہے نا کہ یار یہ لو والا لفظ جو ہے نا اس کو پٹانا بند کر دو, یہ 2 نمبری ہے. لو کا مطلب ہم سب کو پتا ہے, اور وہ ماں نے بچے کے لیے کر کے دکھایا ہے, باپ نے بچوں کے لیے کر کے دکھایا, اور وہ ٹرو لورز نے کر کے دکھایا ہے. ٹرو لورز نے جان دیا ہے ایک دوسرے کے لیے کہ without, you know, I'm going to push you out of the road and come in front of the bus myself to without a blink of an eye. ٹھیک ہے, مگر اگر vested interest رکھے میں کہ I am hungry for I love you too, otherwise you know what, I'm not going to love you. So you didn't even love me from the beginning. Love کا مطلب ہے, میں اس لیے کہہ رہا تھا اللہ غیب میں ہے. When we truly love Allah Azza wa Jal, we never hear I love you too. You know what I'm saying? Sometimes you do. No, we don't really hear it. No, I mean, اس طرح نہیں, ہاں حضرت نہیں میں آپ کو بتاؤں مسلمان کی سائیکالوجی کی ٹریننگ میں ابھی کر دوں یہاں پہ سب کی, کہ اگر آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں, میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں کہا تھا نا کہ آپ کی اور میری پرسپیکٹیو ڈفرنس یہ ہے کہ آپ اللہ کو بیسٹ فرینڈ کہہ, یو ان لو ود اللہ عز و جل, اینڈ آئی ٹوٹلی بلیو اٹ. ہر بندے کی یونیک ایک اینگولر پرسپیکٹیو ہوتا ہے. میرا تو کانسیپٹ آف لو کے بعد I was trained into this concept by a teacher. He was a 91-year-old man when I became under his tutelage, and he was a Muslim scholar, and he told me کہ بھیا یہ لفظ نہ کیجولی بول دیں, یہ کسی بھی یہ سبسروینٹ لفظ ہے, تجھے یہ بسیج کروانے کا لفظ ہے, یہ تیرا ایگو کریش کرنے کا لفظ ہے, اور تو ایگو صرف اللہ کے آگے کریش کرے گا. اور اگر تو نے اللہ کے آگے ایگو کریش کر دیا ہے تو انہوں نے پہلا قدم اٹھایا, کوئی احسان نہیں کیا, ابھی لو سٹارٹ ہو رہا ہے. اوکے, ابھی تو نے اتنی قربانی دینی ہے, مصیبت پہ مصیبت آئے گی اور تو نے کہنا ہے ہاں ٹھیک ہے اور دے,
اور دے. میں نے اس لیے کہا تھا پچھلے سیشن میں کہ پتہ ہی تب چلتا ہے جب مصیبتیں آتی ہیں کہ ہاں اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پہ اگر 1 سال تک کوئی مصیبت نہیں آئی تو سمجھ لو اللہ تم سے ناراض ہے. اوکے, نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ سر زمین پہ پٹک رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو زخمی کرنے کے لیے کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں نہیں دی, آج پتہ چلے مصیبتوں کے فائدے. علی بن ابی طالب نے کہا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ رسپانس دیتے ہیں مصیبت سے کہ تیرا ایمان آ گیا, یہ لے مصیبت, تاکہ دنیا میں تو پوری طریقے سے کلینز ہو جائے, ٹیسٹ ہو گئے, تیرا لو ٹیسٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ چھوٹا سا ہے نا اصل میں. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو اور مصیبت میں آ رہے ہیں. جی اللہ کے پیارے ہی تو مصیبت میں. اسلام کی سائیکالوجی بڑی کلیئر ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ نینو سیکنڈ کی بھی ویلیو نہیں ہے اس ارتھ کی, اس لائف کی نینو سیکنڈ کی بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو دا ریئل لائف یو گونا لیو دیئر. یہاں کا وہ ٹیسٹ ہے جو کہ میں اور ارم وہاں پہ, مجھے وہ دن اپنی سائیکالوجی پڑھ کے, اپنے پیٹرنز دیکھ کے, اپنے وہ ایٹریبیوٹس دیکھ کے نا, کہ جو میرے پکے پیٹرنز ہیں, یونیکلی آئیڈینٹیفائبل پیٹرنز ہیں ساحل ادیم کے, مجھے یہ پتا چلتا ہے جو بچپن سے چلے آ رہے ہیں کہ میں اس دن کیا اوور ایفیشینٹ ہوا تھا, یا پھر میں کیا سوچ رہا تھا جب اللہ عز و جل پوری انسانیت سے کہہ رہے تھے کہ یہ پریزنٹیشن ہے, یہ امانت ہے, لینی ہے تم نے, یہ ٹیسٹ ہے, پورا کرو گے. وہ یہی ٹیسٹ تھا, اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا تھا ہاں میں کروں گا, I want to prove my love to you. Literally اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بتایا ہے کہ تم خود میرے پاس آئے تھے to claim your love to me, تو چلو پھر کر کے دکھاؤ. یہ ٹیسٹ ہی تم سے دیا جا رہا. اور یہ کانسیپٹ جب سمجھ آ جائے نا, لو کا کانسیپٹ, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی لڑکی آئی لو یو یا کوئی لڑکا نہیں بولے گا لڑکی کو, اس کو پتا ہوگا بھائی سب کچھ قربان کرنا پڑے گا اس کے لیے. میں آپ کو پھر بتا دوں, جب تک آدمی عورت کو, شوہر بیوی کو, یا بیوی شوہر کو, یا عورت آدمی کو اپنا مقصد بنائے گی, اس سے نیچے کبھی بھی نہیں گرے گا, نہ آدمی نہ عورت. آدمی آپ کا مقصد ہے تو بہت نچلی سطح کی سائیکالوجی ہے, عورت آپ کا مقصد ہے نچلی سطح. یو آر گوئنگ ٹو benefit that woman or man way more اگر آپ کا سینٹرل جو فگر ہے نا وہ اللہ عز و جل ہے, بیکاز دین آپ کے پاس سینس آف سیکریفائس نہیں آتی, خالی آپ کے پاس ریزن فار سیکریفائس آتا ہے, فار دس ہسبینڈ آف یورس, فار دس وائف آف یورس. آپ کے پاس اسکیلز آف مورالٹی آتے ہیں جس کے اوپر آپ ایک دوسرے کی سیکریفائس کو میجر کر سکتے ہیں کہ یہ کبھی بھی اپنے پرنسپل سیکریفائس نہیں کرے گا, بے شک میری جان چلی جائے. دس از اپنے بچے بھی قربان کر دے گا مگر اپنا فیتھ قربان نہیں کرے گا. سوچیں تو صحیح اصلی پیار کیا ہے, غور سے سمجھیں. کسی بھی ایک مسلمان لڑکی کو کہ بچے کو اٹھاؤں نا میں اور چھری رکھوں, اس نے تو اللہ کو گالیاں دینی شروع کر دینی, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ سے پیار نہیں ہے نا, میں انسانوں سے پیار ہے. سو دس از واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس نے یہ بچے دیے ہیں, جس نے بیوی دی ہے یا شوہر دیا ہے, وہ آپ کا سینٹرل لو کا سینٹر آف اٹینشن آف آل یور لو ہونی چاہیے. اس کے بعد دیکھیں اسی اسکیل کے اوپر آپ اس بندے کو یا بندی کو ٹیسٹ کریں کہ بھئی میں اللہ سے پیار کرتا ہوں, مجھے بندی بھی وہ چاہیے جو پھر اللہ سے پیار کرتی ہے. پھر دیکھیں پھر کیسے بلاسم ہوتا ہے آپ کا لو آپس میں, بیکاز دین یو گیٹ کنیکٹڈ تھرو دا کور آف فلاسفی. آپ کا جو ٹرائنگل ہے وہ بہت ایک, بالکل یہ ٹرائنگل ہی بولتا ہوں میں بھی اس کو کہ بھئی ٹرائنگل اگر آپ کا ہے نا, اگر اٹ از, میں آپ کو ایک چیز لاسٹ میں بتا دوں بفور میں نے نا جتنے بھی رشتے دیکھیں, چھوڑے پیار محبت کے رشتوں کو, دوستیاں بھی میری بھی, I was a friend of friends, I had a million friends. میرے صرف وہ دوست میرے ساتھ رہ گئے جو philosophically aligned تھے میرے ساتھ, جن کا فلسفہ میرے جیسا تھا, جو دنیا میں بڑے پرپز کے لیے کوشش کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے, جو لوگوں کو ایز اے گلوبل کمیونٹی بینیفٹ دینے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے تھے, ٹھیک ہے. سو اٹ از دا فلاسفی دیٹ کنیکٹس یو ٹوگیدر. جتنی بھی شادیوں میں آپ مسئلے دیکھیں گے نا, اس میں فلسافیکل ڈسینس سب سے پہلے دیکھیں گے. سائیکولوجیکل ڈسینس بہت بعد میں آئے گی, اور بلکہ سائیکولوجیکل ڈسینس میں بھی اطلاق نہیں ہوتی. values align نہیں ہے. What do you value most in life? You know, when I get clients that have going through extreme grief after a breakup, after divorce, or the death of a husband, or a death of a loved one, kisi ke, even death of a child, and the grief is so extreme ke they don't want to live anymore. They are suicidal. And what I tell them is کہ اس کی جو مجھے, because I've been through many destructions in life, and I have had to learn this lesson کہ ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ جس کو آپ جو لو کہہ رہے ہیں, اب چاہے اس کو آپ اٹیچمنٹ کہیں, جو بھی کہیں, یہ دنیا کی اگر کسی بھی چیز کے ساتھ ہوگی تو میں اس کو کیٹیگری آف اٹیچمنٹ میں ڈالتی ہوں.
दुनिया की कोई भी चीज जो है, आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपनी इतनी बड़ी एक खजाना किसी को देने का, बिकॉज वो दुनिया की चीज जो भी है वो फानी है, वो इट्स नॉट परमानेंट। बंदा है तो वो आपको धोखा भी दे सकता है, आज उसको आपसे मोहब्बत है, कल किसी और से भी हो सकती है, अल्लाह उसको उठा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। The only being where you are safe in giving this huge emotion to is Allah Ta'ala. If you make him the source, उस दिन मैंने आपके साथ पहली टॉक में भी कहा था, if Allah Ta'ala is your source of strength and your source of joy, then you will go through hardships. ये नहीं है कि नहीं होंगी. You will go through grief also. You will get depressed also. ये सब कुछ होगा, but आप उलट नहीं जाएंगे. You will not be miserable to the point where you just want to, you're taking pills and you're going to commit suicide. क्योंकि अगर आप देखें, Nabi Karim sallam, after the death of Hazrat Khatija, because he also lost Amal Huzn tha wo, he also lost his beloved uncle. वो भी बहुत, he was in extreme grief. He suffered. He actually suffered the loss of those very dear people. But he was connected to Allah Ta'ala. तो वही आपकी वाली बात कि वो जब वो ये इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, कि ये अगर आपने इसको सही रास्ता दिया, वो जो अल्लाह ने कहा है कि मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वो रस्सी लव की रस्सी बना लें आप, वो पकड़ लें, then whatever relationship you form, it is going to be in balance. So I concur with you on that, and it's a beautiful concept of love. I wish more people would understand. Yeah, but one last thing, if somebody would be thinking, no, you know what, I love this man or woman, I'm just telling you, you cannot change the definition of love. Then you do whatever the love requires. You cannot expect anything in return then. You now need to give it all. फिर आप ये नहीं कहते मेरे साथ धोखा हुआ या मेरे साथ ज्यादती कर रहा है या मेरे पे अब्यूज कर रहा है. You love this person, then you love regardless of whatever she is. This is how strong the demands of love are. Okay, I mean, Sahil, ये एक तो लव की रिक्वायरमेंट इतनी मुसीबत इसने डाली हुई है. तो जरूरी तो नहीं है कि आप एक मैरिज में हो और जरूरी है कि आपको उनसे बेतहाशा लव ही हो, वो जो मूवीज में नजर आता है. यू कुड हैव अ फेयरली डिसेंट मैरिज and you have fondness and affection for each other and respect, and it could be a really good marriage. I'm okay with this के love होना चाहिए, लड़के और लड़की में मियाँ बीवी के तौर पे ब्लॉसम होना चाहिए, मगर नहीं होता. नहीं ना हो शादी का कोई ताल्लुक नहीं है कि शादी अच्छी रहेगी बुरी रहेगी. एक्चुअली यू विल बी अमेज्ड कि ये लव की जो परवर्टेड डेफिनेशन हमने ली हुई है ना, उसकी वजह से ज्यादा शादियां टूटती हैं rather than the other marriages which are like a little careful about this concept. That's why I'm saying this, because when women say to me, I'm not in love with him anymore. Oh, bhai, what do you mean you're not in love with him anymore? Do you have fondness for him? Do you have affection? Did you love him at one point in time? So there is some reason why you are now distant, and whatever both parties are making a contribution towards that distance, let's figure that out. और ये आहिस्ता आहिस्ता देखिए साहिल, कई दफा आप वो जो कपल्स 30, 35, 40, 50 साल एक दूसरे के साथ रहे होते हैं ना, वो एक हिस्ट्री भी उनकी, there is investment in history, they have a lot of history together, they have built a life together, उससे भी बहुत बॉन्ड बनता है. So it doesn't have to be this it's funny that you are advocating that kind of love that girls want, and I'm saying zaruri nahi hai, it's okay agar nahi hai. You can just have affection and fondness, and that's okay if you have mutual respect. I'll tell you the true definition of a love marriage. Both of them truly are aligned with the love of Allah Azza wa Jal. That's the finest possible equation between a man and a woman. अगर आपने मर्द को सेंट्रल फिगर दी हुई है या औरत को, तो वो तो गलती करेगी, वो तो आपको पेन, उस बेचारे की नीयत ठीक भी होगी तो उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है टू हैंडल दैट सॉर्ट ऑफ अ बर्डन. ठीक है, वो वाला बोझ नहीं उठा सकता, ना उठा सकते हो. बिल्कुल 100% आई एग्री. किसी भी ह्यूमन बीइंग को आप उस पेडेस्टल पे ना रखें. दैट्स अनफेयर. It's unfair to the person you love. Expect that they're going to have they're not perfect. It's okay. Yeah. So let's talk about developing high self-esteem in women. That was another one that we both talked about. और मैंने आपसे इस पे हमने कर तो नहीं ली है बात? Did we already talk about it? I doubt it. Okay.
because میں آپ کے ساتھ اتنی اس وقت سے ہم لوگ کر رہے تھے maybe okay so high self esteem in women you said کہ اسلام ایک ہائی سیلف اسٹیم کے بندے کے لیے اترا ہوا ہے. قرآن آپ کو سمجھ میں ہی تب زیادہ آئے گا when you develop your self esteem and I love that statement because yes ایک باوقار شخصیت ہی ہمیں نظر آتی ہے جب ہم اسلامک ہسٹری بھی پڑھتے ہیں. تو and you said that in order for our ummah to improve, you know, women of course have to be empowered, which I say re-empowered because Islam empowered them, you know, 1400 plus years ago. We now need to re-empower them, give them those rights. تو ان کو سیلف اسٹیم بلڈ کرنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو ہماری سیلف اسٹیم ایک لڑکی کی کیسے بلڈ ہوگی جب when she's born she's raised in a household where she's told she is inferior to men. men اس کا مرد اس کا حاکم ہے. she has no agency ever for the most part. ایجنسی میننگ اپنی فری ول وہ ایکسرسائز ہی نہیں کر سکتی ہے. میری یعنی اب جس طرح میری مورالٹی, کیونکہ اب یہ ایک نوشن ہے کہ اگر میں فرض کریں ایک مورل عورت نہیں ہوں تو میری وجہ سے میرا خاوند, میرے بھائی, میرا والد, جو مرد میرے قوام ہیں وہ سب میری وجہ سے, تو یعنی میں تو دوزخ میں جاؤں گی وہ بھی جائیں گے. Therefore پھر وہ یہ سوچتے, ان کو یہ ایک طرح سے حق دے دیتا ہے معاشرہ to control me. Then I'm not talking about my family, of course, I'm giving this as an example as a woman, that all these men have the right to control me. And so how do you expect, then we're also told, you know, sons get better education typically than daughters, and then we're also told کہ اصل میں اشرف المخلوقات تو مرد تھا, عورت کو بنایا گیا. اور اس کا پروف وہ یہ دیتے ہیں, جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم کے لیے جب وہ بور ہو گئے, اداس ہو گئے, تو اما حوا کو بنا دیا, رائٹ, فار دا پلیزر آف مین. اور چونکہ وہ رب سے بنی ہے تو ٹیڑھی ہے اور ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اور عورت نے ورغلایا. these are misnomers that I would like you to address, کیونکہ میں نے جب ایڈریس کیے ہیں تو بہت اسٹرانگ بیک لیش آیا کہ آپ قرآن کو کیا جانتی ہیں, آپ کو کیا پتا کہ اما حوا نے ورغلایا, حضرت آدم کو جنت سے نکلوا دیا. تو عورت جو ہے شی از بورن ان دس گلٹ کہ وہ بیسکلی یہ جو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا مرد کو, اس کو وہ ایک ٹیسٹ کا ذریعہ ہے, صرف فتنہ ہے عورت, اور مرد کے ٹیسٹ کا ذریعہ ہے ہر وقت. وہ اس کا ایمان ہی بس ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اینڈ بیسکلی I will tell you Sahil, words have powerful effects. We all know کہ اللہ کا جینڈر نہیں ہے, ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, بٹ چونکہ ہم نے ترجمے میں اور you know because of the restriction we have with language, we address Allah Ta'ala in the male gender. All people I think subconsciously believe that Allah Ta'ala belongs to the old boys club. So wink wink, you know, he created women for the pleasure of, you know, guys, because he's a guy and that's what he, you know, he belongs to that club. Jannat mein hurein bhi usne isliye wink wink banai hui hain. This whole thing around women then just being inferior to men, there to serve the man, obedient wife, which I told you really triggers me. All of these things آپ کے ارد گرد جو ایک لڑکی بڑی ہو رہی ہے اس کے ارد گرد یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ہائی سیلف اسٹیم کا جو انڈیویجول جو آپ سائیکالوجی میں ہم جانتے ہیں وہ کیسے بن سکتی ہے, وہ how is it possible? I know I packed a lot into this, sorry. Yeah, let me just give you an example through looking at, it's a paradox of, it's an oxymoronous expression کہ میں اللہ کی سبسروینٹ بھی ہوں, اللہ سے پیار بھی کروں, اللہ کو مانوں بھی. فار ایگزامپل لیٹس جسٹ اسٹارٹ فرام گراؤنڈ زیرو, کہ اللہ کو بھی مانوں, مگر میں اللہ تعالیٰ کی وزڈم کے اوپر یا لیٹس جسٹ سے دی ہول اسکیما کے اوپر اللہ تعالیٰ کو بائس بھی سمجھوں. اوکے, that's as bizarre as it can get. Let me just tell you why. جب آدمی کو اپنی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ڈھونڈنے کے لیے کہا جاتا ہے, تب وہی رب ہے جو ایک عورت کے پیروں میں اس کی خدمت کر کے اس کو پوری طریقے سے سرو کر کے اللہ تک پہنچے گا.
وہاں پہ بھی تو وہی عورت ہی ہے نا جو ٹیڑھی پسلی سے ماں بنی تھی, اس کی ماں سیدھی پسلی سے تو نہیں بن جاتی نا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور وہاں پہ ایک عورت کو اس لیول کے اوپر کہا کہ پروفیسر وسلم سے ایک بندے نے کہا کہ میری محبت کا سب سے, میرے رحم کا مطلب دا سینٹر آف مائی لو کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ پروفیسر وسلم نے کہا تیری ماں ہے. ایک آدمی سے کہا. دوسرے نمبر پہ اس کے بعد یا رسول اللہ تیری ماں ہے. تو صحابی went quiet and he said یا رسول اللہ, پھر ان کے بعد پروفیسر وسلم سے تیری ماں ہے. You need to understand, look at the way this whole perspective has to be looked at. اور پھر یا رسول اللہ پھر تیرا باپ ہے. You need to understand how big of a problem it will be اگر ہم اس کو جینڈر پرسپیکٹو سے دیکھیں. all of a sudden ہماری کنفیوز سوسائٹی میں ماں کو بہت درجہ دیا جاتا ہے. وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں, ماں پہ جینڈر کیوں نہیں رکھا جاتا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ ماں جینڈر لیس کیسے ہو جاتی ہے. ماں بھی تو عورت ہی ہے نا, اور اس کا بیٹا تو میل ہے. ٹھیک ہے, سو آپ اللہ تعالیٰ کی اس کنٹریبیوشن, ڈیمانڈ آف کنٹریبیوشن ٹورڈز دیٹ مین, جس کو ہم کہہ رہے ہیں میل ڈومینیٹڈ ریلیجن ہے, اس کو سبسروینٹ ٹو دا وومن کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, باپ کیوں یہاں پہ باپ ہوتا تو پھر میں کہتا چلو تمہارے پاس کیس آ گیا یار. ٹھیک ہے, پھر بھی میں کہتا کہ یار اللہ کی مرضی ہے, اللہ کو مانو یا نہ مانو. میں تو پھر بھی میں نہیں کہنا تھا کہ اللہ کے وزڈم کو تو نہیں میں چیلنج کرتا بھائی, اللہ تعالیٰ بتا دیں گے آپ کو, اور آپ کو کنوینس کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. میں تو یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ کرنے نہیں آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے میں ٹیسٹ ہونے آیا ہوں, ٹیسٹ کرنے نہیں آیا ہوں کسی کو. اوکے, بٹ یہاں پہ تو کیس ہی آپ کے لیے. مجھے تو جہاں پہ اسلام کی کتاب ملی ہے وہاں پہ لڑکی کا اسٹیچر اوپر دیکھا کہ بس لڑکی کو نقصان نہ ہو جائے, لڑکی کو بچاؤ, لڑکی کی فکر کرو, ماں کی خدمت کرو, ماں کو رحم کرتے رہو, بار بار ماں, تین ماں, پھر کہیں جا کے میرے باپ کی باری آ رہی ہے. آدمیوں کو ہڑتال کرنی چاہیے کہ یار یہاں پہ تو سارا کام ہم کریں, پتھر چٹان توڑ کے ہم لے کے آئیں, اور چوتھے نمبر پہ باری ہے. آپ کو قوام بنایا ہے تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی تو وہ زیادہ نہیں دے گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ قوام کو یہ ایز اے لگژری کون سا مسلمان دیتا ہے. یہ لگژری مل رہی ہے, قوام لگژری ہے. That's what they think. That's the problem, na. That's the problem that I need to fix in every woman. Women are suffering from this wrong perception. Men are not. And even if men are, تو وہ تو ڈبل دا کرائم کرے گا بیچارہ, اپنے اوپر بھی ہلاکت ڈالے گا. Men are not what? Men are not. Men are very well aware. میں آپ کو ایک مین سائیکالوجی سمجھا دوں. مین is a کنسٹرکشن آف سائیکالوجی آف دا مین. سمجھ لیں, چاہے وہ پی ایچ ڈی نام ہی کرے نا سائیکالوجی میں, اور اپنے اوپر نفس کو پڑھنے میں, اپنے آپ کو پڑھنے میں, تب بھی اس کو پتا ہوتا ہے. جاہل آدمی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھیا دنیا میں آیا ہوں میں ایز اے مین. تو اب انیٹ ذمہ داریاں میرے اوپر, کون سا اسٹرکچر, کون سا پلر, کون سا پہاڑ میرے سر پہ ٹوٹ گیا. سب سے پہلے پرووائڈرشپ کا. نو میٹر ویئر یو آر, ہو یو آر, اف یو آر اے مین, یور انیٹ ڈسپوزیشن اس کی میں پرووائڈرشپ میں ہوں. ایک مسلمان آدمی اشرف المخلوقات ہوتا ہے. آدمی ایک مومن آدمی اشرف المخلوقات ہے. آدمی اشرف المخلوقات نہیں ہے, یہ مفروضہ بھی توڑ دیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. ٹھیک ہے, اس کو سیلف اسٹیم کہتا ہوں میں. یہ آدمی جب پرووائڈرشپ میں آتا ہے, پیور پرووائڈرشپ میں, تو اس کی بیوی جب کھانا بھی کھا رہی ہوتی ہے نا, تو اس کو کمپلیٹنس کی اور فلفلمنٹ آ رہی ہوتی ہے آدمی کو کہ میری پرووائڈرشپ کے اندر میں اس ایک ملینز میں سے ایک فیکٹر کے اوپر سکسیسفل ہو رہا ہوں. اس کی بیوی جب کھانا منہ میں ڈال رہی ہوتی ہے, ایسے لگ رہا تھا اس آدمی کو کہ جیسے اس کو نرشمنٹ مل رہی ہے, بیکاز اس کی انیٹ ڈسپوزیشن میں وہ پرووائڈرشپ اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو آدمی کو اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. یہ ذمہ داری وہ خود لیتا ہے والنٹریلی. اور کبھی بھی کوئی آدمی کہتا کہ میں نے تنخواہ نوکری کر رہا ہوں تو اس کے بدلے مجھے ریٹرن میں کیا مل رہا ہے. نو, ہی از والنٹریلی گیونگ ایوری تھنگ ٹو ہز فیملی. لک ایٹ دا سائیکالوجی بتا رہا ہوں, مومنین کی نشانیاں نہیں بتا رہا ہوں. یہ سائیکالوجی آف دا مین ہے. یہ چلی میں بھی مرد وہی کرے گا, سائبیریا میں بھی اور مکہ میں بھی, ریگارڈلیس آف اینی ریلیجن اور کریڈ, regardless of any ethnicity. This man is designed to be a provider, number one. Number two, he's ragged, of course, because you can see that kind of raggedness is required to fulfill all of these duties on this tough planet that we call Earth. You know, these tides are going to really bruise him to death, literally. But he's going to, till the last breath, never leave this disposition of being a provider. Number two, he's going to be the caretaker. He is voluntarily going to take care of whoever is going to be responsible for.
He is never going to ask for the return. یہ اس کی نیچرل ڈسپوزیشن بتا رہا ہوں میں. یہ بلکہ لڑکیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوالیفیکیشن آف مین کیا کرنی ہے. لٹرلی اگر وہ ان کرائٹیریا پہ فیل ہو رہا ہے تو وہ مین ہوڈ سے گر رہا ہے, اسلام سے نہیں گر رہا. اسلام سے تو بہت پہلے گر چکا ہے وہ. اگر وہ ان کرائٹیریاز پہ فیل ہو رہا ہے تو انڈرسٹینڈ ہاؤ مچ آف اے رسپانسبلٹی. قوام کسے کہتے کسے ہیں؟ آپ خود بتائیں, میں اور آپ کی کمپٹیشن, ہمیں چوائس مل رہی ہو کہ یہ کام کرنا ہے, پوری دنیا کا ذمہ لینا ہے, obviously I will be like no, میں نے نہیں لینا. It is too much to take care of. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی تو کہا ہے آپ کو, لٹرلی آیت بتائی ہے, ان اردنا الامانۃ علی السماء, ہم نے آسمانوں کو دکھایا کہ یہ کرو گے, پہاڑوں کو دکھایا, سب نے کہہ دیا نہیں ہم سے نہیں ہوگا یہ, اور یہ آدمی اٹھ کے آ گیا اور کہتا میں کروں گا. So you said, I just want to clarify because جب آپ بول رہے تھے کہ اشرف المخلوقات is a مومن, whether a man or a woman, correct? اشرف المخلوقات کا اصل میں جو لفظ ہے نا, اصل میں کہیں نہیں, اسلام میں نہیں کہیں لکھا ہوا اشرف المخلوقات, پاکستان میں لکھا ہوا ہے. اب میں اس کو مانتا ہوں کہ اشرف المخلوقات بن سکتے ہیں ہم. وہ کیسے کہ آپ اسلام کی اس اوج پہ آئیں کہ آپ کی سیلف اسٹیم اور قرآن الائن ہو جائے. آپ کوئی بھی کام ان ڈیمانڈس کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایٹریبیوٹس ڈیولپ کر لیں گے جو قرآن آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے, تب آپ اشرف المخلوقات ہیں. اور آپ کو پوری دنیا کا ذمہ مل جائے گا پھر, کیونکہ وہ اصل میں تو حضرت آدم کو پوری دنیا کا ذمہ ملا تھا نا, خلیفۃ الارض بنایا تھا اللہ کو, آدم کو اللہ نے, تو پوری دنیا کا ذمہ لینے والا نہیں. ہم تو 4 بچے اور 2 بیویاں, ایک امی کو پورا کر لیں تو بڑی بات ہے. یہ اشرف المخلوقات ہیں. یہ تو پوری دنیا کو آگ لگا دیں گے ہم لوگ کہ میری بیوی بچ جائے, میرے بچے بچ جائیں, شہر سارا جل جائے. بے شک یہ اشرف المخلوقات کی نشانی نہیں. یہ تو جانور ایسے بھی, جانور بھی نہیں کرتے ایسے, وہ بھی اپنے قبیلے کا پورا خیال رکھتے. وہ خالی اپنے گھر کے اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتے. بھیڑیے بھی اپنے پورے قبیلے کے رکھوالے ہوتے. ٹھیک ہے, سو اشرف المخلوقات تو بہت اوپر کی چیز ہے. ہم تو بھیڑیوں کے لیول سے بھی نیچے جا گئے ہیں کہ میرا 4 کنال کا گھر ہو, اس کے علاوہ پورا کا پورا لاہور یا پورا کراچی نہ جو مرضی ہوتا رہے, میرے گھر پہ کچھ مسئلہ نہیں ہے. میری بیوی بچ گئی ہے, میرے بچے بچ گئے تو خیر ہے, جس کے مرضی بچے کو گولی لگ رہی ہے, جو مرضی لڑکی ریپ ہو رہی ہے. یہ اشرف المخلوقات نہیں, یہ تو ایک عام جانور بھی ہنسے گا پہ گیا تم اتنے گر گئے ہو. ہم تو اپنے جانوروں میں بھی یہ کام نہیں ہونے دیتے. آپ تو سائیکالوجی کی بات کریں جو ابھی لیول 10 پہ ہے, ابھی تو ہم لیول 1-2 پہ لانے کی اگر کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا اگر چلیں یہ اپنے ہی گھر کے لیے اچھے اگر ہو جائیں, عورت بھی مرد بھی. You said that Allah Ta'ala has placed the responsibility of being a provider, number one. No, responsibility نہیں, یہ آپ اللہ نے تو قرآن میں بتا دیا نا, ٹھیک ہے, مگر سائیکالوجی میں بھی ہمیں پتا ہے man's natural disposition is to be a provider. If he is not doing that تو اس کی psychological disorder ہے اس کو کوئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اپنے کوشچن پہ دوبارہ آؤں گی, میں ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ جا کے میں this is one of the things I teach women and they get shocked because they have no idea. So I would like to say it here کہ how do women abuse men? And they do. They can totally, I said, when you guys tell your husband constantly that you compare him to your sister's husband کہ دیکھو اس کی گاڑی کتنی اچھی ہے, تم نے مجھے لے کے نہیں دی, دیکھو اس کا گھر کتنا, میری تو قسمت پھوٹ گئی, تم سے شادی ہو گئی. I said this is abuse because for a man this goes way deeper than it would be. You guys just don't understand because we're women. It would not affect us that much, but for a man you're emasculating him. You are completely denying his reason for being. تو اب اس کے بعد اگر وہ ٹپکلی جا کے کہیں ادھر ادھر منہ مارتا ہے, it's because somebody else is giving him that validation. So be very, very careful. And I'd say this to women all the time because this is abuse. It's not fair. کہ وہ جو دھکے کھا کے باہر سے آ رہا ہے, باہر اس نے کیا کیا ابیوز بھی صحیح ہے, کس کی کیا باتیں بھی سنی ہیں اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنے کے لیے, وہ گھر آیا ہے, گھر پہ he should be treated with a lot of respect and love. خوش ہیں کہ تم گھر پہ آ گئے ہو, it is so wonderful. گھر پہ تو اس کو کنگ فیل کرنے دو, باہر تو وہ بیچارہ دھکے کھا کے آئے. نہیں کنگ بے شک نہ فیل کریں. دیکھیں میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, میں نہ مجھے نہ کوئی روگ ہے, نہ کوئی سوگ میں ہوں, میں نہ ہی میں کوئی واصف علی واصف ہوں, اشفاق احمد ہوں, میرے بال بھی سفید نہیں ہوئے بھی, مجھے کوئی جوگ بھی نہیں ہے. میں اسٹریٹ سائنس سے اور قرآن سے بات بتا رہا ہوں کہ آدمی کے نا حالت کے اوپر اس کو بے شک آپ کرٹیسائز کریں, ٹھیک کریں, مگر اس کے حالات پہ مت کبھی کریں. حالات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, حالت کا ذمہ آدمی کو دیا ہوا ہے کہ اپنی حالت درست کر. حالات تو ٹیسٹ ہے ہمارا, ہم نہ ایز مین ایز ہیومن بینگس اپنے حالات
99.9% اللہ تعالیٰ نے خود سوچر کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ڈیزائن کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہم صرف 0.0001 کے اوپر گیم کھیل رہے ہیں اس پلانٹ ارتھ میں. اسی کو رزق کا انتظام کہتے ہیں. یہی حالات ہیں, یہ سازگار ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا میں آسانی مل ہوتی ہے, اور ہم کبر میں آ کے اپنے اوپر لے لیتے ہیں. نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سارے ٹیسٹ ہیں. تو آدمی کو اس کی حالت کے اوپر ضرور جج کریں, اس کے رویے کے اوپر, اس کے ریئیکشنز کے اوپر, مگر اس کے حالات پہ اس کو جج نہ کریں. جب عورتیں اس کے حالات پہ تانا دیں گی نا, تو وہ اللہ تعالیٰ کو تانا دے رہی ہوتی. وہ اس کے آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ نیچرل پروٹیکٹر ہے, نیچرل پرووائڈر ہے, نیچرل کیئر ٹیکر ہے, لٹرلی نیچرل ٹیچر ہے. وہ یہ انیٹ ڈسپوزیشن ہے آدمی کی. دیر از نو ایفرٹ ریکوائرڈ فار وین اے مین از ڈوئنگ دس ان ٹرمز آف ہز سائیکالوجی. Then why does abuse take place? If he's a natural protector, is he اب not یہ responsible? رویہ آ گیا, اب یہ رویہ آ گیا نا, حالت آ گئی اس کی. حالت میں تو اس کو ہم کریکٹ کریں گے. اسی کو تربیہ کہتے ہیں نا. ماں باپ کریں گے نا, بیٹا آپ دیکھیں یہ 20-20 سال کی بیماریاں ہیں جو ہمیں بعد میں نظر آتی ہیں. یہ بچپن سے شروع ہوئی ہوتی ہیں. نیگلیکٹفل پیرنٹنگ ہے یہ 20 سال بعد کہیں پہ ابیوزر بنا. وہ سٹارٹ اس کا 8ویں سال 6ٹھے سال سے بن گیا تھا ابیوزر. وہ نظر وہ بعد میں آیا کیونکہ اس کو موقع نہیں مل رہا تھا. یہ بلیز جس طرح ہوتے ہیں, بلیز اصل میں بیڈ پیرنٹنگ کا نتیجہ ہوتے ہیں. بنتے وہ 18ویں سال میں, وائرس اس کا 4تھے سال میں پڑ گیا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ حالت, میں نے کہا نا یہ تو حالت کے ہے نا, حالت کے اوپر بے شک اس کو سزا دیں, اس کو ٹھیک کریں, اس کو ویسے طلاق لیں اس سے, یا اس کو طلاق دیں, مگر حالات میں مت کسی کے اس کو جج کریں یا اس کو سزائیں دیں. چاہے اس کے پاس دیکھیں ارب پتی لوگ بھی in a matter of hours bankrupt ہوتے ہیں. That is absolutely normal in this planet. اور bankrupt لوگ in a matter of hours ارب پتی بنتے ہیں. حالات is absolutely totally 100% اللہ تعالیٰ نے فلسفہ یہ دیا ہے کہ مال میں تجھے دے رہا ہوں, صحت میں تجھے دے رہا ہوں, عزت میں تجھے دے رہا ہوں, تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں. ایسے لوگ اپنی ریپوٹیشن ڈیمیج کروا بیٹھے ان میں کوئی غلطی نہیں تھی, بٹ they were massacred. ایسے لوگوں کے مال چھین لیے گئے, آفتیں آ گئی, ختم ہو گئے. حالات is not an achievement of man. حالات is not an achievement of the woman. یہ جو مان رہا ہے وہ تو نارسسزم کا شکار ہے. جس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, میں نے کہا نا سینٹرل فگر اگر اللہ ہے تو بہت آسانی ہو جائے گی. اگر اس کی حالت خراب ہے تو پھر اس کو اٹھانا پڑے گا کہ بھائی تو مسلمان ہونے کے باوجود تیری حالت کیوں خراب ہے, تو کس بات کا ڈپریشن میں جا رہا ہے. بھائی حالت کے اوپر مسلمان کو آپ جج کریں گے اگر وہ کہتا ہے مسلمان ہوں کہ بھائی اپنی حالت درست کرنے کے لیے تو آیتیں آئی ہیں. یہ ڈائریکٹ آیت ہے, اقبال کا شعر نہیں ہے, اس نے آیت پہ شعر لکھا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ آیت ہے, ڈائریکٹ قرآن کی بات کی آیت ہے. I know, میں نے میری ویب سائٹ پہ لکھی ہوئی ہے. جی, تو میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ حالت پہ ضرور اس کی پٹائی ہونی چاہیے. اسی کو تربیہ کہتے ہیں. ماں باپ نے نہیں کی تو آپ کر دیں, کوئی بات نہیں, چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ شوہر ہو, مگر کسی آدمی کو اس کی حالات کے اوپر خدارا تنگ کرنا بند کر دیں, اور بلکہ اس کو موٹیویٹ کریں کہ یہی تو ٹیسٹ ہے بیٹا. یہ اسلام کا آنے کا مطلب یہ تھا. اسلام کا آنے کا مطلب جنت نہیں تھا, دنیا تھا.